حافظ عباد الرحمان انڈیا بہار سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ عبادت کا اہتمام بھی کرتے ہیں، ممکنہ حد تک حرام سے اجتناب کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام بھی ہے، اور قرآن کی محفل استفادہ بھی حاصل کر رہے ہیں، کیا آخرت کے نجات کے لیے یہ باتیں کافی نہیں ہیں؟ دیکھیں، کافی تو کچھ بھی نہیں ہے. انسان کو مرتے دم تک اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے، اور یہ سوچ کر کوشش جاری رکھنی چاہیے کہ یہ جو میں نے کیا یہ کافی نہیں ہے. اگر انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ جو میں نے کر لیا بس میں اس کی بدولت جاؤں گا، حدیث میں آتا ہے نا کہ تم میں سے کوئی آدمی جنت میں اپنے عمل سے نہیں جا سکتا، اللہ کی رحمت سے جائے گا. صحابہ نے پوچھا آپ بھی نہیں جا سکتا؟ آپ نے فرمایا میں بھی نہیں جا سکتا، ہاں اگر اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے تو میں جنت میں جا سکتا ہوں. تو کوشش انسان کو یہ کرتے رہنا چاہیے کہ حقوق اللہ کو بھی ادا کرے، حقوق العباد کو بھی ادا کرے، جس حد تک دین پر عمل کرنے کی اس میں ہمت، صلاحیت، طاقت اللہ نے دی ہے عمل کرے، اور ساتھ ساتھ ڈرتا بھی رہے کہ پتہ نہیں آپ نے مثال کے طور پر حقوق اللہ بھی ادا کر دیے، حقوق العباد بھی ادا کر لیے، نماز بھی پڑھ لی، قرآن کی تلاوت بھی کر لی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ کریں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان کی چیز ہے. یعنی آدمی کو امید بھی ہو کہ یار انشاءاللہ اللہ قبول کر لے گا، ساتھ ساتھ اس کو خوف بھی ہو کہ اگر خدا نخواستہ قبول نہ ہوا تو میرا کیا بنے گا. تو مرتے دم تک انسان کو اللہ سے اسی طرح کا رویہ رکھنا چاہیے. ہاں یہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کا موت کا وقت قریب ہے تو اس پر پھر امید کی کیفیت غالب ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ میری بخشش کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ میرے اعمال کو قبول کر دے گا، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو اس وقت تو یہ پہلو غالب ہونا چاہیے. اپنی عام زندگی میں جب آدمی جوان ہے، صحت مند ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس پر دونوں چیزیں اس کو ساتھ لے کر چلنی چاہیے. کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ بھائی میں شریعت پر عمل کروں، اور جتنا بھی عمل ہو اس کو سمجھے کہ یہ کم ہے، بہرحال میرے استطاعت میں یہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا. جلسہ نماز میں کون کون سے الفاظ پڑھ سکتے ہیں صحیح احادیث کی روشنی میں؟ سجدے کے دوران، جلسہ اس کو کہتے ہیں دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہا جاتا ہے فقہی اصطلاح میں. اس کے اندر بہت ساری دعائیں احادیث میں موجود ہیں، تو وہ دعائیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. فرض نماز کے اندر بھی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل میں بھی. ان میں سے ایک دعا ہے رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی. اسی طرح ایک دعا یہ ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی واسترنی واجبرنی واہدنی وارزقنی. اسی طرح ایک دعا یہ بھی ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی. یہ ساری دعائیں احادیث سے ثابت ہیں، تو ان دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا بھی کم از کم اس کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے. مسنون عمل ہے، اور کئی احادیث میں اس کی فضیلت ثابت ہے، اور آپ کا عمل بھی ثابت ہے کہ آپ مستقل اس پر عمل کرتے تھے. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں ہر ہفتے اپنے علاقے سے ملتان پڑھنے جاتا ہوں، اور ملتان تک کا سفر 130 کلومیٹر ہے، اور پھر میں ویکینڈ کو واپس گھر آ جاتا ہوں. کیا مجھے ملتان میں پوری نماز پڑھنی ہوگی یا قصر نماز پڑھنی ہوگی؟ دیکھیں، ملتان جب آپ جاتے ہیں تو آپ کا شہر اگر ملتان سے باہر ہے، یعنی آپ جس جگہ رہتے ہیں وہ الگ شہر ہے، الگ جگہ ہے، اور ملتان الگ شہر ہے، تو ایسی صورت میں تو بالکل 78 کلومیٹر سے جب آپ کا سفر ہو جاتا ہے تو آپ، اور شہر سے باہر بھی جانے کی نیت ہو، تو وہاں پر پھر آپ سفر کی نماز ہی پڑھیں گے. تو جب آپ ایک ہفتہ وہاں رہتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ قصر کی نماز ہی پڑھیں گے، مکمل نماز نہیں پڑھیں گے. ہاں اگر آپ نے وہاں یہ کر لیا ہو کہ آپ نے وہاں کے اپنا کوئی ظاہر آپ وہاں رہ رہے ہیں تو اپنے سامان، گھر کا سامان وغیرہ، جو آپ کی رہائش، ہاسٹل کے لیے جو چیزیں آپ کو چاہیے، اگر آپ وہاں کسی دن 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہر جاتے ہیں، پھر اگر آپ دوبارہ، تو اس سے وہ آپ کا وطن اقامت بن جائے گا. وطن اقامت بننے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر اس جگہ آپ تھوڑے دنوں کے لیے بھی آئیں گے تو پھر آپ اپنی نماز پوری پڑھیں گے. لیکن اگر آپ 15 دن سے کم ہی ٹھہرتے ہیں، مستقل آپ کا یہی روٹین آپ کی چل رہی ہے، تو اسی صورت میں آپ قصر کی نماز ہی پڑھیں گے، چاہے اس میں 2 سال گزریں، 3 سال گزریں، 4 سال گزریں. مفتی صاحب آپ سے سوال پوچھے تھے کہ اذکار میں یعنی صبح شام یا کسی اور دن کو کون کون سی سورت قرآن کریم کی پڑھنا مسنون ہے؟ برائے کرم جواب دیجیے. کون کون سی سورہ کہف کا پڑھنا مسنون ہے. جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اگلے جمعے تک یا اگلے ہفتے تک اس کے لیے نور بنا دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو خیر و برکت عطا فرماتے ہیں. باقی
فجر کی نماز کے بعد جو آخری 2 قل ہیں یہ 3 دفعہ پڑھنا یہ مسنون ہے. رات کو سوتے وقت یہ دونوں قل پڑھ کے اپنے جسم پر پھونکنا، جب بستر پر جائیں دونوں قل پڑھیں اور ہاتھوں پر پھونک کر اپنے پورے جسم پر پھیر دیں، یہ بھی مسنون عمل ہے. نمازوں کے بعد، ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور آخری یہ 2 قل یہ پڑھنا یہ بھی مسنون عمل ہے. باقی تلاوت کا معمول آدمی کو ویسے ہی بنانا چاہیے، مستقل کچھ نہ کچھ تلاوت روٹین بنا لیں کہ روزانہ میں 1 پاؤ، آدھا پارہ، 1 پارہ وہ تلاوت کیا کروں گا.